مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے, اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں, کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے. تاریخ پکار رہی ہے, سیکھو 1954, سیکھو 1958, سیکھو 1977, سیکھو 1988, سیکھو 1990, 58 2Bs والی بات شروع کی, سیکھو 1993 سے, سیکھو 1996 سے, 2 دفعہ سیکھو 1999 سے. تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے. اب ہم خود سیکھیں. ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے, یہ جو آپ کی کتاب ہے, یہ ججز کی کتاب نہیں ہے, نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی. جی یقیناً ہماری بھی ہے, اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے, کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں, کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شق 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا, مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں, اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں, کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. اس پہ بڑے وار کیے گئے, مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینٹ میں سوچ رہا تھا, مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر, مضبوط, یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے, جس کا بڑا حوصلہ ہے آئین کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں, اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے, اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی, تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی فار کانسٹیٹیوشن ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی, اس نے یہ ایک شق کی گئے آئین کی, اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. پرانے جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں, کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ, وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو, پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں, اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. تو انہیں 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے, قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا دونوں والا شق ختم ہو گئی, وفاق کر سکتا ہے, باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے, کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات
کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے، اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتہ، شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو، میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے، مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو، رائے وہی ہوگی جو 18ویں ترمیم میں لکھی گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی، کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورنمنٹس آئیں، جس کو نیوٹرل کیٹیگر گورنمنٹ، غیر جانبدار کیٹیگر کا کیا نگران حکومتیں وجود میں آئیں کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو بخیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. مگر اس زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگراں حکومت کرے، تھوڑے دن کے لیے آئے، الیکشن کرا کر کے سنبھالے. اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دیں جو پرانی نگران حکومت جو جابروں نے کی تھیں ان میں نہیں تھی، کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے. تو آئین کے متعلق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، مگر میرے خیال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت اس سے آگے چلا گیا، شاید اس لیے کہ سوال کم ہوں. جی سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولیں اور آپ کو سنتے ہوئے ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بہت شکریہ سر. جی ٹھیک. تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. میرے خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آج کی اس بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات لے لیں. بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، کچھ میرے بھی ہیں. تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جج صاحبان